ایک بات یہ کہ جو زہران ممدانی وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں میئر کا ڈیموکریٹک پارٹی سے، انہوں نے ایک بڑا بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اگر میں جیت گیا اور نیتنیاہو یہاں نیو یارک آیا تو میں گرفتار کر لوں گا. یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اگر وہ میئر ہو جاتے ہیں تو ایشو تو بچ جائے گا نا. نیو یارک کی پولیس تو ان کے نیچے ہوگی، تو پھر اس کا مطلب فیڈرل گورنمنٹ آ کے ان کو روکے گی نا. تو ایک سٹینڈرڈ ایک ایشو تو بن گیا نا امریکہ میں کہ میئر کہہ رہا ہے میں نے نہیں آنے دینا، اور فیڈرل گورنمنٹ اس کو کہتی ہے، اس کو کہے گی تم نیو یارک نہ جاؤ، واشنگٹن لینڈ کر جاؤ. اور کیا ہے؟ تو اس کا میں کہہ رہا ہوں امریکہ میں جو یہ آپ نے جو ڈویژن کی ہے نا نیو یارک کے میئر کی، یہ آپ کو بتا رہی ہے کتنی ڈویژنز ہیں وہاں. ایک مسلمان ہے وہ مودی سے ہٹ کرتا ہے، وہ ٹرمپ کو بھی نہیں پسند کرتا، اور وہ الیکٹ ہونے کچھ گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ بری طرح ڈیوائیڈڈ ہے. اچھا قصور صاحب یہ بتائیے گا، اب جو امریکہ بھارت کے ساتھ کر رہا ہے ٹیرف 100%، اور اس کے بعد پاکستان کی طرف جو اس کا جھکاؤ ہے، چائنا اور روس کہیں آگے چل کے ہم اب امریکہ کے ساتھ ہیں، اور یہ اس پہ ہمارے میں تجربہ بڑا ہے، دونوں کو پتہ ہے کہ پاکستان ہسٹوریکلی پرو امریکہ رہا ہے، اور اس کی آرمی رہی ہے. اس کی ایک وجہ کہ شروع میں پاکستان کو ایسیٹس نہیں ملے، انڈین نیشنل کانگریس نے منتقل نہیں کیے، گاندھی جی نے ایک روزہ رکھا تھا، اس کے نتیجے میں ہمیں ایسیٹس ملے تھے ہمارے، اور نہیں تو وہ تو نہرو صاحب کی حکومت ہمیں ہمارے ایسیٹس بھی نہیں دے رہی تھی. یہ بھی عجیب و غریب بات ہے. مہاتما گاندھی نے روزہ رکھا ان ٹو ڈیتھ، اس کے نتیجے میں انہوں کا پاکستان کو دو تو انہوں نے دے دیا. اب یہ اس دن سے لے کے آج تک پوزیشن کیا ہے. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے جو میں نے کہا، میں جان کر کہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ملک میں ہسٹری کو غرق کیا گیا ہے، ہندوستان میں ہسٹری کو غرق کیا گیا ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، اور جھوٹ بول کے دو نسلیں یار وہاں تیار کی ہیں جو کہ دونوں ملکوں کا بیڑا غرق کر دیں گی. اس سے پہلے ایسے لوگوں سے بھی میں نے انڈیا میں ڈیل کیا ہے جو عقل سے سوچتے تھے، ایسے ہی نہیں تھے جو آج حکمران ہیں. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں واپس آ جائے قطر کے اوپر. بات یوں ہے کہ اس کا نتیجہ تو نکلنا ہے، اس کو ٹائم کتنا لگے گا، انٹرمیڈیٹ، یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا، یہ جو القاعدہ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جو اسرائیلی وزیر اعظم نے بیان دیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا کہ پاکستان پہ حملہ کیا تھا، اور اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے ٹوٹل نان سینس ہے کہ ایک ایسا ملک کا وزیر، جس کا وزیر اعظم کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹس ایشو کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اگر کہے ہمارا تو فرض ہے کہ ہم اریسٹ کریں اس کو، یہ جہاں بھی جائیں، تو ان کو کیسے لگے گا؟ اور مسئلہ یہ ہے تم دوسروں کو اریسٹ کرنے جا رہے ہو، تمہارے خلاف تو وارنٹ نکلے ہوئے ہیں کہ تم وار کرمنل ہو. اس لیے یہ جو ہے معاملہ ہے ایسا نہیں کہ کہیں جا کے حملہ کیا، شام پہ کیا، تونس پہ کیا، لبنان پہ کیا، عراق پہ کیا، شام پہ کیا اور بچ کے نکل گئے. نہ، یہ جو قطر پہ حملہ ہے یہ امریکہ کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. امریکہ کو بتانا پڑے گا کہ نہیں صاحب، اس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو بتانا پڑے گا کہ کیا وہ واقعی نہیں جانتا تھا، پریکٹیکلی کچھ کر کے. ایک گیم ہوتی ہے پوکر کے دن ختم ہو گئے، اب کارڈز دکھانے پڑیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب گلف سٹیٹس کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا، چاہے وہ ابھی بتائیں یا نہ بتائیں، ان کی کیا نیت ہے نظر آ جائے گا. امریکہ کو بھی بتانا پڑے گا. صرف یہ کہہ دینا کہ آئندہ نہیں حملہ کرے گا، تو آئندہ وہ کر دے گا تو پھر تم کیا کرو گے بھائی؟ اچھا قصور صاحب اس میں ایک اور تو آئندہ پھر کر دے تو آپ کو پھر آپ کہہ گے نہیں آئندہ نہیں کرے گا، وہ بھی مسئلہ ہے. اب تم یہ کہو اس نے کیا ہے تو اس کی یہ سزا ہے، اس کو ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے ہتھیار بند کیے ہیں، وہ کرنا ہی تم نے کچھ نہیں. تو پھر عرب 100 دفعہ سوچیں گے گلف کے کہ بھائی انہوں نے کیا بھی کچھ نہیں.